ہے باعنوان قرآن کی کہانی۔ قرآن کی کہانی مرثیہ نگار حضرت کیسر بارہویں علیہ الرحمہ، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کے ہونٹوں پہ جو فریاد ہے سن لو، قرآن کے ہونٹوں پہ جو فریاد ہے سن لو، سرمایہ فطرت پہ جو بیداد ہے سن لو، دنیا بھی کہاں تک ستم ایجاد ہے سن لو، ایک خون میں ڈوبی ہوئی روداد ہے سن لو، کیوں جلوہ احساس نہیں قلب و نظر میں، کیوں جلوہ احساس نہیں قلب و نظر میں، دیکھو تو صحیح تیر ہے قرآن کے جگر میں، تیر ہے قرآن کے زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ، کیوں بھرا کہ آج تک مولوی کو نہیں پتا کہ سورہ عمران جو ہے یہ نازل کس کے بارے میں۔ بنی امیہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کو سورہ آل مروان کر دیا بجائے سورہ آل عمران کے، سورہ آل مروان۔ اب جب یہ ان کی یہ نہ چل سکی تو اب انہوں نے جو مولوی پالے ان کو اس کام پہ لگایا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سورہ کس آل عمران کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ اس دور کے جو مفسر ہیں مودودی صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں ایک تو عمران جو تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اس لیے ان کا اسم گرامی موسیٰ ابن عمران ہے، اور دوسرے عمران جو تاریخ میں ملتے ہیں وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ اب ان دونوں کی آل اس وقت مفقود ہے۔ حضرت موسیٰ ابن عمران جو ہیں ان کی اولاد بھی اب کہیں نظر نہیں آتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں کی اس لیے ان کے آگے اولاد نہیں ہے۔ اب یہ کس عمران کے بارے میں سورہ یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے جو سورے ہیں وہ انسگنیفیکنٹ واقعات یا غیر اہم شخصیات کے بارے میں نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے جو اس کا نام رکھا گیا وہ کسی شخص، کسی واقعہ یا کسی نہ کسی مطلب اس طرح سے رکھا گیا کہ جو اس کے مفاہیم سامنے آ سکے۔ ٹھیک، جیسے سورہ کوثر ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے، تو اس کا بھی جو نام ہے سورۃ الکوثر، مولوی کو نہیں پتا کہ یہ کوثر کون ہے جس کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ جب اس میں چھوٹی سی سورہ کا نہیں پتا تو اس کو اتنی بڑی سورہ آل عمران کا کیسے پتا ہوگا؟ اب اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ پہلی آیت میں سورہ کوثر کی اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب کیا کر فَصَلِّ
ले रब्बी का वनहर, बस तू अब अल्लाह की इस अता पर क्या कर, इजहारे तशक्कुर करते हुए कुर्बानी दे। अब मौलवी साहब क्या कहते हैं कि बेशक तुझे हौज़े कौसर अता फरमाया, जबकि कौसर जो है ये मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। फस्सल्ले ले रब्बिका, बस तू अपने रब की नमाज पढ़। गोया रसूल पहले नौज़ुबिल्लाह किसी और रब की नमाज पढ़ते थे। फस्सल्ले ले रब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसके नतीजे में क्या होगा कि तेरा जो दुश्मन है वो ही अब्तर रहेगा। 3 आयतें टोटल, और उसका जो हशर इसने किया है वो आपके सामने वाज़ेह होता है। तीसरी आयत से जाके पता चलता है कि अल्लाह ने रसूल को क्या दिया। तीसरी आयत क्या कहती है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। किसी भी जो तफसीर का मयार है ना या ट्रांसलेशन का, वो इस सूरत से जांच लिया करें कि अगर वो 3 आयतों की एक सूरह को नहीं समझा तो पूरे 30 पारों के कुरान को क्या समझेगा। ठीक है। तीसरी आयत कह रही है कि रसूल को लोग ताना देते थे अब्तरी का, कि चूंकि इनकी औलादे नरीना जो पैदा हुई वो ऊपर नीचे फौत हो गई, तो कुफार ये कहते थे मक्का के कि इस रसूल को मानने का क्या फायदा कि जिसके पीछे उसकी कोई नस्ल की बढ़ोतरी की जमानत नहीं है, औलादे नरीना नहीं है, तो लिहाजा कहते हैं ये रसूल तो अब्तर है, ये आज मोया तो इसका दीन खत्म। अब अल्लाह ये कह रहा है कि रसूल तुझको हमने क्या अता किया है, कौसर। अब तू अब्तर नहीं होगा, वो अब्तर होंगे जो तुझे अब्तर कहते थे। जिसका मतलब यह हुआ कि कौसर का ताल्लुक नस्ली अब्तरी को खत्म करना है, नस्ली अब्तरी को खत्म करना है। क्योंकि जब कौसर अता फरमाई अल्लाह ने रसूल को, उसके बाद किसी अरब ने रसूल को अब्तरी का ताना नहीं दिया। तो जिसका मतलब है कि इसका ताल्लुक हौज़े कौसर के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक किसी मुअन्निस के साथ है जिसको अल्लाह ने कौसर का लक़ब दिया, जो मुकाबले पे है अब्तर के। अब्तर जो है वो नस्ली इनक़ता है, नस्ल का खत्म होने। तो कौसर का मतलब है कि रसूल की औलाद तब तक रहे जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया है। तो अब जब आपको ऐसी मिलती है कोई नेमत कि जिससे आपकी नस्ली अब्तरी खत्म होकर वो इनफिनिट अब्तरी में तब्दील हो जाती है, तो फिर आपका शुक्र करना तो अल्लाह का बनता है। ठीक है। तो बीच वाली आयत में कहता है फा का मतलब तो देयर फॉर 10, इसलिए बस सल्ले ले रब्बिका। कुरान में 700 मरतबा से ऊपर नमाज कायम करने का हुक्म है, कहीं पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म है। ये भी पिछले जो 2 हमारे थे मुस्तान कौन, उसमें हमने वाज़े किया कि कुरान पढ़ने, इसका नमाज पढ़ने का अल्लाह ने कहीं हुक्म नहीं दिया, नमाज कायम करने का दिया है। तो सल के मानी जो है, एक दुरूद पढ़िएगा, अभी आप पे वाज़े हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने अल्लाह से क्या कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, कि ए हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भेज।
درود کے معنی ہے رحمت کی دعا، برکت کی دعا، ٹھیک ہے، نزول رحمت کی دعا، نزول برکات کی دعا. کہیں پہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد کی نماز پڑھ؟ نہیں ہے. تو کتنی آسانی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سل کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، کہ چونکہ ایسی عطا کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو جس کا تعلق ان کی نسل کی ہمیشگی کے ساتھ ہے، کہ اس کائنات میں محشر تک اور محشر کے بعد بھی سب کے ختم ہو جائیں گے نسبی سلسلے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اس ابتری کے تانے کے جواب میں نے آپ کو نسلی بڑھوتی جو ہے وہ عطا کی. اب نسلی بڑھوتی کس کی صورت میں عطا کی؟ رسول کا اولاد نرینہ نہیں بچی نا، اولاد مدینہ ایک تھی بس وہ بچی، اسی سے رسول کی نسل قیامت تک چل رہی ہے. وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو پھر کوثر کون ہوئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو اب اس عطا پہ دیکھیے حدیث قدسی میں ہے نا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو نہ بناتا. پورے افلاک کو بنا ڈالا، نہیں احسان جتلایا. لیکن جیسے ہی کوثر کی صورت میں جناب سیدہ کو عطا کیا تو احسان جتلایا، اور صرف احسان نہیں جتلایا بلکہ کیا مانگا؟ قربانی. کس کے طور پہ؟ شکریہ کے طور پہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس تو اپنے رب کا شکر ادا کر. کیسے؟ وَانْحَرْ، قربانی دے کر. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو بنو ہاشم ہے یہ اللہ سے جب بھی ان پہ کوئی عطا ہوتی ہے تو اس عطا کا یہ شکریہ قربانی دے کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ان کا مصرع تھا جس نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ. مودودی صاحب تک نے کہہ دیا کہ 2 عمران تھے اور تیسرا عمران کو انہیں نہیں پتا. ایسے ہی نا. اب دیکھیے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ کیا کس کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران. اللہ آل عمران کو کر رہا ہے مصطفیٰ، اور مولوی کہتا ہے کہ پتہ نہیں. دیکھیں ایک کسی بھی کلٹ کا جو بانی ہوتا ہے یا ایک بڑا عالم ہوتا ہے اس کی جہالت جو ہے صرف اس تک نہیں ختم ہوتی، وہ پھر پورے اس کلٹ کو گھیر لیتی ہے. یعنی قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے بانی ہے، یہ مطلب ہے جو ہے احمد رضا بریلویوں کے بانی ہے اینڈ سو آن. اب اگر وہ بھی ایسی حرکت کریں گے تو وہ پوری ان کے کلٹ کو مطلب گھیر لے گا نا. یعنی جتنے بھی فالوورز ہیں وہ اسی جہالت پہ قائم ہو جائیں گے. اب آل عمران جو ہے کس لیول کی ہے؟ ہمارے جو سب اس میں انٹرپریشن آف لا میں ایک پرنسپل ہے ایجسٹم جینرس کا. وہ ایجسٹم جینرس کیا چیز ہے کہ اگر کسی پروویژن میں 3-4 کیٹیگریز کی بابت لکھا ہوا ہے، ان کو نیم کیا گیا ہے،
تو جو آخری چیز ہے وہ بھلے اس کا نام عام نہ ہو، عام فہم نہ ہو، تو اس کو اسی پیڈسٹل پہ رکھ کے پہچانا جائے گا. ٹھیک ہے. آدم جو ہے وہ بنی نوع انسان کے اول، نوح پھر مطلب جسے کہتے ہیں وہ بنی نوع انسان صاف ہو گئی تو یہ آدم ثانی کے روپ میں سامنے آئے، اور بڑی ہی بہادری سے 900 سال تک تبلیغ کی، بھلے 9 مسلمان کی ہے. ہمت ہے نا. 9 مسلمان. اب آگے آل ابراہیم. آل ابراہیم میں پورے کے پورے یہود و نصارہ ہیں، پورے کے پورے یہود و نصارہ ہیں. اور اسی کے اوپر جو 72 فرقوں کے مسلمان ہیں وہ ان کے اوپر درود بھی بھیجتے ہیں، یہود و نصارہ کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اس طرح درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پر کہ جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو کیا آپ بیچتے ہیں درود ابراہیم اور آل ابراہیم جو یہود و نصارہ کی شکل میں ہیں؟ یعنی اگر آپ مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے تو پھر حضرت ٹرمپ پہ بھی درود جا رہا ہے اور حضرت نیتن یاہو پہ بھی جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم سے بھی مراد یہ نہیں ہے. لیکن یہ تینوں جو ہیں ہم پلہ ہوں گے. جو رول آف ایجسٹن جنرس ہے نا انٹرپریٹیشن میں، آدم نوح کے برابر ہوں گے، آل ابراہیم آدم و نوح کے برابر ہوں گے، اور آل عمران ان تینوں کے برابر ہوگی. اب جو اتنی بڑی حیثیت میں ہے، اور ایم اے میں نہیں، اللہ نے کاہے کے لیے چنا ہے؟ مصطفیٰ کیا ہے انہیں. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے ان کو مصطفیٰ کیا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو. اب آل ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام خود بھی شامل ہے، کیونکہ جب ان کی آل کو یہ استفا دیا جا رہا ہے تو جو بانی ہے اس آل کے وہ تو خود اس میں شریک ہوں گے، خود اس میں شریک ہوں گے. وہ آل عمران. اب مولوی کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کون سی، نہ کبھی اسے جاننے کی کوشش کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہیں وہ آل ابراہیم میں سے، بنو ہاشم میں سے، پہلے قریش میں سے، قریش سے مطلب بنو ہاشم نکلی سامنے آئی تو وہ بنو ہاشم میں سے، اس لیے ہاشمیون کہتے ہیں، ہاشمیون قرشیون. حضرت علی صلوات اللہ علیہ وہ آل عمران میں سے ہیں. کس میں سے ہے؟ آل عمران میں سے. آل ابراہیم کا آخری نمایاں فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آل عمران کے جو پہلے فرد جن کو امامت سونپی گئی رسول خدا کے ہاتھوں، اور وہ 12 ائمہ جو ہیں انہوں نے رہنا ہے قیامت تک، وہ ہے آل عمران. وہ کون ہے؟ آل. اب حضرت علی جو ہیں ان کے والد کون ہیں؟ جناب ابو طالب. ابو طالب نام نہیں ہے، ابو طالب کنیت ہے. نام ان کا عمران بن عبد المطلب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عمران بن عبد المطلب. ادھر رسالت مآب کے والد گرامی جو ہیں وہ عبداللہ ابن عبد المطلب، اور ان کے جو والد ہیں وہ ابو طالب کنیت
عمران بن عبد المطلب. تو اب آل عمران کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ علی ابن ابی طالب. اس طرح کے جس طرح آل ابراہیم کو اصطفیٰ دیا گیا اسی طرح آل عمران کو اصطفیٰ دیا گیا. یعنی مصطفی کے لیول کیا برگزیدگی علل عالمین. یہ صرف پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں، عالمین میں کتنے عالم. امام باقر صلوات اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یہ ایک عالم ہے جس کا کچھ بھی ابھی تک ہم نہیں والا ڈسکور کر سکے، اس جیسے 12,000 عالم اور ہیں. اس جیسے 12,000 عالم اور ہیں جو ابھی ڈسکور ہوں گے. آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کی جو اصطفیٰ ہے وہ ان 12,001 عالم پہ ہے. 12,001 عالم پہ ہے. مولوی نے کھڑا کے نکالے ہوئے ہیں کہ بس یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ابھی تو آپ نے ان عالمین کو جاننا ہے. اس لیے آپ ذرا مطلب جسے کہتے ہیں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی کا سفر طے کریں. اب یہ آل عمران کا سینہ زخمی کیوں ہوا کہ ابو طالب کا دشمن کون ہے؟ مکہ کا کافر و مشرک. کہ انہوں نے رسول کو ہمارے ہاتھوں سے کیوں بچایا؟ اور آپ کسی بھی جنگ سے لے کے جو رسالت مآب کے زمانے میں لڑی گئی ہو، رسالت مآب نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے کبھی جنگ نہیں کی. اسلام میں ڈیفینسو وار کا تصور ہے، اوفینسو وار کا نہیں. تمام جنگیں جو 26 غزوات لڑے گئے رسالت مآب کے زمانے میں وہ امپوزڈ وارز ہیں. رسالت مآب نے پہل نہیں کی. ٹھیک ہے. ابھی رسالت مآب کے دور میں 23 جنگیں کتنے سال میں؟ 9 سال میں. پہلی جنگ ہوئی 2 ہجری میں بدر، اور آخری جنگ جو ہے تبوک وہ ہوئی کب؟ جب یہ واپس آ رہے تھے اس سے حجت الوداع کے بعد. اب 26 غزوات رسالت مآب کے زمانے میں جس میں انہوں نے خود شرکت فرمائی، اور 43 سرایا 43 سرایا جس میں خود نہیں گئے لیکن کسی صحابی جو ہیں ان کو سالار بنا کر بھیجا. اور حضرت علی کا جو مختصر دور حکومت ہے کوئی 6 سال کا، اس میں 72 جنگیں، اس میں 72 جنگیں جن میں ایک بھی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب حضرت علی جو ہے ان کو بھی قتل کیا گیا. کنہوں نے کیا؟ بظاہر مسلمانوں نے. کربلا میں کس کی اولاد تھی جو یزید کی فوج نے ماری؟ مولا علی کی. مولا علی کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے. اور آج تک جو سادات مارے جا رہے ہیں وہ کس کی اولاد ہے؟ مولا علی کی، جو جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ سے ہے، کسی اور زوجہ سے نہیں. تو ان کا تعلق الٹیمیٹلی کس سے جا کے ملے گا؟ آل عمران سے. آل عمران سے، آل ابو طالب سے. تو وہ دیکھیں انہوں نے ایک مصرع کہہ کے تو بات کو کہاں تک پہنچا دیا کہ زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ، یاسین کے چہرے پہ ہے خون رنگ پسینہ. یاسین جو ہے
کچھ روایات کے مطابق یہ یا حسین ہے، یا ایک الگ لفظ، حسین ایک الگ لفظ۔ اب حسین کا سر جو ہے وہ ہے، پہلا حرف کسی نام کا جو ہوتا ہے اس کا سر ہوتا ہے، باقی اس کا جسد ہوتا ہے۔ تو آپ سر کو کاٹ دیں تو باقی کیا بچا؟ ایک کو اگر کاٹ دیں تو یا کیا سمجھے؟ زخموں سے بھرا سورہ عمران کا سینہ، یاسین کے چہرے پہ ہے خون رنگ پسینہ، اشکوں میں ڈھلی قسمت بتہاؤ مدینہ، صد پاش ہے تطہیر کا انمول نگینہ، صدیوں کا سفر کر کے بھی مغموم ہے قرآن، دیکھو تو صحیح صورت مظلوم ہے قرآن، خاموش لبوں پر ہیں تکلم کے اشارے، دنیا نے بھی کیا کیا نیزہ و خنجر نہیں مارے، دامن میں سمائی ہوئی آیات کے پارے، کہتے ہیں چلے ہم پہ بہت ظلم کے آرے، تحریر میں بکھرے ہوئے نقطوں کی صدا ہے، چھلنی دل آیات کو امت نے کیا ہے، بے چین ہے جبریل کا لایا ہوا دستور، غمگین ہے سرے عرش سے آیا ہوا دستور، رنجور ہے قدرت کا سجایا ہوا دستور، کہتا ہے محمد کا سنایا ہوا دستور، صدمے جو ملے ہیں مجھے ایوان جہاں سے، اے اہل جہاں آؤ سنو میری زبان سے، کہنے کو تو امت نے مجھے سر پہ بٹھایا، کہنے کو یہ قرآن کا مطلب عرصی ہے نا، کہنے کو تو امت نے مجھے سر پہ بٹھایا، آنکھوں سے لگایا کبھی سینوں میں سجایا، کہنے کو تو دنیا نے پڑھ کے سنایا، لیکن میرے مقصد کی طرف کوئی نہ آیا، لیکن میرے مقصد کی طرف کوئی نہ آیا، جتنے میرے پیکر تھے پریشان نظر آئے، جتنے میرے پیکر تھے پریشان نظر آئے، زندانوں سے لاشیں اٹھے نیزوں پہ سر آئے، ہر دور میں بخشا مجھے وحدت نے تکلم، چھینا گیا لیکن میرے ہونٹوں کا تبسم، ٹکرا گیا ای کان سے دنیا کا توہم، مغموم تلاوت رہی مسرور ترنم، یوں دور کیا علم کو اوصاف عمل سے، یوں دور کیا علم کو اوصاف عمل سے۔ رسالت ماف صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ ڈالا ہے، ایک وہ جو عمل کرتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، عمل کرتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، اور دوسرے وہ جو علم تو رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اور مولا علی صلوات اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا وہ منافق ہے، جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا وہ منافق ہے، یوں دور کیا علم کو اوصاف عمل سے، آیت کی جگہ فعل نکالی ہے غزل سے، آیت کی جگہ فعل نکالی ہے غزل سے، محفل میں نمایاں تو ہوئے سینکڑوں قاری، لیکن جسد شوق رہا روح سے آری، حجروں میں قیامت کی ہوئی سجدہ گزاری، لیکن اس سے کیا کہیے بجز کفر نگاری، اس طرح بھی انسان حبس زر میں پھنسے ہیں،
اس طرح بھی انسان حوث زر میں پھنسے ہیں، معصوم گلے کاٹ کے سجدوں میں گئے ہیں۔ مطلب اس کی مثال کربلا سے گلیرنگ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب ایک دوسرے کو یزید کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ حسین کو جلدی ذبح کرو، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اور اس عصر کی نماز میں انہوں نے آل محمد پہ درود بھی بھیج رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ان کی عقل کی اب سوچ سکتے ہیں کہ ہوگی ان میں کوئی عقل نام کی چیز کہ جن پہ درود بھیجتے ہیں ان کو قتل نہیں پھر کرتے۔ معصوم گلے کاٹ کے سجدوں میں گئے ہیں، تسخیر ہوئے ملک بڑھائے گئے لشکر، کلمے کی اشاعت ہوئی شمشیر کے بل پر، احکام چلے جبر و تشدد کے سمندر، تفریح طبیعت کے لیے جلتے رہے گھر، لا تفسدوا فی الارض کا فرمان بھلایا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، میری زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ دولت پہ تو مرتے رہے، انسان بھلایا۔ کعبے میں تو کثرت سے نظر آتے ہیں حجاج، آنکھوں سے مگر دور عبادات کی معراج۔ اے کاش کبھی سوچتے یہ عقل کے محتاج، کیوں لٹ گیا میں، کیوں میرا گھر ہو گیا تاراج۔ کیا مجھ پہ گزرتی ہے یہ سوچا نہ کسی نے، دشمن ہے میرے کون یہ دیکھا نہ کسی نے۔ تحریم حرم کے لیے احرام تو باندھا، قائم رہا احساس پہ غفلت کا اندھیرا، سوچا ہی نہیں کیا ہے عدالت کا تقاضا، ہر طرح سے کردار پہ غالب رہی دنیا۔ کعبے کی جو قسمت ہے وہ منظر نہیں دیکھا، دیوار کو بوسے تو دیے در نہیں دیکھا۔ میں پردہ توحید سے آیا ہوا اعجاز، سینے میں لیے قدرت معبود کا انداز، پہلے تو بنا آدم و حوا کی تگ و تاز، بعد ان کے کبھی شیش کبھی نوح کی آواز۔ جب نوح نے کچھ نام سفینے پہ لکھے تھے، جب نوح نے کچھ نام سفینے پہ لکھے تھے، دنیا کو میری شرع کے عنوان ملے تھے۔ عنوان پڑے رک گئی طغیانی طوفان، وہ نام پنجتن کے تھے، ابھی بھی روس کے عجائب گھر میں اس پھٹے موجود ہیں اس کشتی کی۔ طوفان عنوان پڑے رک گئی طغیانی طوفان، پانی پہ فدا ہو گئی بیداری انسان۔ پھر بھی نہ سوچا، پھر بھی نہ یہ سوچا کہ ہوئے کون نگہباں، احسان فراموش بنے پیروے شیطان، جو اپنے پیمبر کی محبت سے جدا تھے، جو اپنے پیمبر کی محبت سے جدا تھے، لا ریب وہی خمسائے وحدت سے جدا تھے۔ پڑھتا کوئی گزرے ہوئے طوفان کی تحریر، عبرت کا صحیفہ تھا کہ ایمان کی تحریر، صحراؤں کے سینے پہ بڑی شان کی تحریر، سمجھا گئی یہ بات وہ ایقان کی تحریر، جو لوگ پیمبر کے سفینے میں نہیں ہیں۔
جو لوگ پیغمبر کے سفینے میں نہیں ہیں وہ رحمت یزداں کے مدینے میں نہیں ہے. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا چیز تھے نمرود کی تدبیر کے شعلے، جیسے دل ابلیس کی تکثیر کے شعلے. کیا یاد نہیں کفر کی تصویر کے شعلے، ظالم کے خیالات میں تعزیر کے شعلے. اس دم جو پکارا مجھے تسلیم کی خاطر، قالین تھا پھولوں کا براہیم کی خاطر. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دم جو پکارا مجھے تسلیم کی خاطر، قالین تھا پھولوں کا براہیم کی خاطر. بیٹے کا گلا دست براہیم میں خنجر، تکمیل محبت کی ادا عزم پیمبر. قربانی حیواں ہوئی بیٹے کی جگہ پر، کہیے جسے ذریت آدم کا مقدر. آئندہ جو لکھی گئی معراج شہادت، پیغمبر آخر کو ملا تاج شہادت. کہتا ہے ذرہ سازی داؤد کا عالم، تھا پنجائے داؤد میں اعجاز میرا دم. آثار زبور آج بھی کہتے ہیں یہ پیہم، توحید کا جلوہ ہے میری شان مکرم. جو میری کہانی لب معصوم سنائے، جب میری کہانی لب معصوم سنائے، فولاد میں کیوں موم کی تاثیر نہ آئے. تاثیر فصاحت سے وہ معصوم ترنم، کہتے ہیں جسے عاشق وحدت کا تکلم. انسان کی طرح فطرت حیواں میں تلاطم، وہ لہن وہ آواز کے پھولوں کا تبسم. انداز جو مخلوق کا دل کھینچ رہے تھے، داؤد نے کچھ میرے ہی الفاظ کہے تھے. ہر گوشہ عالم پہ سلیمان کی شاہی، یا زیر نگیں جن و بشر طائر و ماہی. سطوت پہ وہ محکوم ہواؤں کی گواہی، دربار میں وہ بارش الطاف الہی. منشائے سلیمان پہ آصف کی دعا سے، میں لایا تھا بلقیس کو گلزار سبا سے. وہ مہر سلیمان بخدا نعمت اکبر، قیمت میں جسے کہیے حکومت کا مقدر. جس وقت روانہ ہوئی صدیوں کے سفر پر، کوفے میں نماز اسد اللہ سے مل کر. اس طرح سے خیرات ہوئی راہ خدا میں، ملتا ہی نہیں جس کا جواب اہل سخا میں. بڑھتی رہی تبلیغ کے دریا کی روانی، تبلیغ کا دریا تھا کہ وحدت کی کہانی. پیتی رہی دنیا میری تاثیر کا پانی، تاثیر کا پانی تھا کہ اعجاز بیانی. ہر بحر میں وابستہ رہا خلق خدا سے، روشن دل الیاس ہوا میری ضیا سے. میں نے ہی نبوت کی ہر ایک بات بنائی، میں نے ہی نبوت کی ہر ایک بات بنائی. سورج کی کرن خردائے ماہی کو دکھائی، میں نے حصے وقت میں کی جلوہ نمائی.
تقدیر نبوت تھی میری عقدہ کشائی، یونس نے جو گھبرا کے میرا نام لیا تھا، یونس نے جو گھبرا کے میرا نام لیا تھا، حق نے لہد آب سے آزاد کیا تھا، ہر درد کو آرام کی صورت میری ہستی، ہر غم کے لیے مژدہ راحت میری ہستی، ہر قلب کو تسکین مشیت میری ہستی، ہر فکر کو عرفان حقیقت میری ہستی، جب اس نے میرے ذکر کو محبوب کیا تھا، جب اس نے میرے ذکر کو محبوب کیا تھا، میں نے ہی علاج غم ایوب کیا تھا، یعقوب کے ہونٹوں پہ دعا بن کے جب آیا، میں نے ہی قفس چاہ سے یوسف کو چھڑایا، معصوم کو الزام زلیخا سے بچایا، اور خواب کی تعبیر کا سب علم سکھایا، زندان میں جب میرے توسل سے دعا کی، اللہ نے یوسف کو حکومت بھی عطا کی، کیا یاد نہیں صاحب توریت کی حالت، کیا بھول گئے طور کے جلنے کی حکایت، رب ارنی میں دل معصوم کی جرت، وہ جرت معصوم پر وہ انکار مشیت، ایسے میں جو بے ہوشی موسیٰ کی خبر تھا، وہ صرف میری جلوہ نمائی کا اثر تھا، فرعون کے گھر میں وہ پیغمبر کی حفاظت، کانٹوں میں ہو جس طرح گلے تر کی حفاظت، بچے کے مقدر سے وہ مادر کی حفاظت، کہیے جسے عصمت کے سمندر کی حفاظت، بے شاخ کوئی برگ و ثمر جی نہیں سکتا، بے شاخ کوئی برگ و ثمر جی نہیں سکتا، معصوم کبھی شیر دیگر پی نہیں سکتا، معصوم کبھی شیر دیگر پی نہیں سکتا، پیغمبر آخر پہ لگاتے ہیں جو الزام، ان کو نہیں عصمت کے معانی سے کوئی کام، سرخیل نبوت کو ملا ہو جسے انعام، سرخیل نبوت کا ملا ہو جسے انعام، موسیٰ سے فضیلت میں سرفراز ہے وہ نام، شہکار میں ہو نقص کبھی ہو نہیں سکتا، دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ تمام پیغمبروں کے شاہکار ہیں، شہکار میں ہو نقص کبھی ہو نہیں سکتا، دائی کا پیے دودھ نبی ہو نہیں سکتا، جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے تو یہ اہتمام کیا جائے کہ تمام دودھ پلانے والی آئیں اور موسیٰ منہ میں نہ ڈالیں، اور جو آخری پیغمبر ہیں، جو شاہکار ہیں اس کی تمام تر تخلیق کا، ان کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈال دیا جائے جو اس وقت کافرہ ہے ممکن؟ اور اسپیشلی جب ہم فزیکلی دیکھتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہے، رسالت معاف کی اس پر، اب 6 سال کے بچے کے اتنے دانت ہوتے ہیں، دانت اگنے سے پہلے ہی مائیں جو ہے وہ دودھ چھڑا دیتی ہیں، تو پیغمبر آخر پہ لگاتے ہیں جو الزام، ان کو نہیں عصمت کے معانی سے کوئی کام، سرخیل نبوت کا ملا ہو جسے انعام، موسیٰ سے فضیلت میں سرفراز ہے وہ نام، شہکار میں ہو نقص
कभी हो नहीं सकता, दाई का पिए दूध नबी हो नहीं सकता। शाहिद है मसीहा ये ईसा बिन मरियम, आईना मुझे कैफियत नब्ज़ दो आलम। मेरा ही शरफ साहिब इंजील का परचम, बेदम को मेरे नाम के सदके में मिला दम। गहवारे आगोश में गोया मेरा दम था, गर्दों पे उठाना मेरा अंदाज करम था। ईसा की सकूनत जो मुसल्लम है फलक पर, कानून मशीयत का तकाजा है सरासर। आएगा रिसालत का मुहाफिज कोई रहबर, आखिर में कोई जात यकीनन है मुकर्रर। दोनों बखुदा दीन पनाही के लिए है, ईसा भी तो मेहदी की गवाही के लिए है। फिर जलवाए तबलीग नए रंग से उभरा, आलम पे हवेदा हुआ तौहीद का मंशा। यूं अब्र करम चेहरे ईजाद पे बरसा, खल्ला के जहां ने मुझे सूरत से नवाजा। तजसीम किया रहमत कामिल से सजा कर, आखिर मुझे जाहिर किया महबूब बनाकर। वीडियो खराब कर ली। जिस वक्त हुआ हर जलवाए तबलीग नए रंग से उभरा, आलम पे हवेदा हुआ तौहीद का मंशा। यूं अब्र करम चेहरे ईजाद पे बरसा, खल्ला के जहां ने मुझे सूरत से नवाजा। तजसीम किया रहमत कामिल से सजा कर, आखिर मुझे जाहिर किया महबूब बनाकर। जिस वक्त हुआ शहर बराहीम की जीनत, सीने से लगी खानाए तौहीद की अजमत। देखा मेरा चेहरा तो उड़ी कुफर की रंगत, सर गरम में तबस्सुम हुई इस्लाम की हालत। फितरत मेरा अंदाज़े अमल देख रही थी, फितरत मेरा अंदाज़े अमल देख रही थी। पथरीले खुदाओं को अजल देख रही थी। जारी मेरे लब पर जो हुआ नाराए तकबीर, आंधी की तरह फैल गया शोलाए तासीर। इल्हाद के पांव में पड़ी मौत की जंजीर, अंजाम से टकराई अबू जहल की तकदीर। बतहा की ज़मीं गूंज उठी मेरी सदा से, बतहा की ज़मीं गूंज उठी मेरी सदा से। बुझने लगे बातिल के दिए हक की हवा से। कम ज़र्फ निगाहों ने जो देखा मेरा आलम, तदबीर मेरे कत्ल की होने लगी पैहम। ढूंढे से न मिलता था कोई मुनसो हमदम, बरगुश्ता हर एक दिल था तो हर एक आंख थी बरहम। कूड़ा कहीं राहों में गिराया गया तन पर। कुरान जो है रिसालत बाब की सूरत में मुजस्सम हो गया आगे। कूड़ा कहीं राहों में गिराया गया तन पर, पथराव जमाने ने किया मेरे बदन पर। उठते थे कहीं हाथों में खंजर मेरी खातिर,
بچھتے تھے کہیں کانٹوں کے بستر میری خاطر، سینے تھے جفاؤں کے سمندر میری خاطر، حد ہے کہ ستم گر تھے ستم گر میری خاطر، شمشیر بکف برسر پیکار تھی دنیا، ایک میرے لیے در پہ آزار تھی دنیا۔ ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، اس لیے سورہ عمران کا سینہ زخموں سے بھرا۔ ایسے میں جو سایہ ابو طالب کا ملا تھا، میں ظلم کے سورج کی تمازت سے بچا تھا، کیا کیا نہ میرے محسن اول نے کیا تھا، بیٹوں سے زیادہ مجھے محفوظ رکھا تھا، اس طرح میرا ساتھ دیا راہ خدا میں، ہر وقت میری ڈھال رہا اہل جفا میں۔ سینہ ابو طالب کا نہ تھا، دین کا گھر تھا۔ سینہ ابو طالب کا نہ تھا، دین کا گھر تھا، وہ مصدر اسلام تھا، ایمان کا شجر تھا، ایثار کا، جرات کا، شرافت کا گوہر تھا۔ حق یہ ہے کہ توحید کا معیار نظر تھا، سویا سب کے فرض زمانے کو پڑھا کے، دنیا سے صدارا مجھے پروان چڑھا کے۔ برائے خوشنودے جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر سلام۔ ابو طالب کا نہ تھا، دین کا گھر تھا، وہ مصدر اسلام تھا، ایمان کا شجر تھا، ایثار کا، جرات کا، شرافت کا گوہر تھا۔ حق یہ ہے کہ توحید کا معیار نظر تھا، سویا سب کے فرض زمانے کو پڑھا کے، دنیا سے صدارا مجھے پروان چڑھا کے، اس شان سے تبلیغ کا رستہ ہوا ہموار، خلا کے دو عالم نے عطا کی مجھے تلوار، تلوار پہ کعبے نے لکھا حیدر کرار، اس نام کی برکت سے بڑی دین کی رفتار، دل بن گئی الفت میرے سینے میں سمٹ کر، میں جھوم اٹھا قوت بازو سے لپٹ کر، اللہ رے میرے قوت بازو کا سہارا، جس طرح کسی ناؤ کو مل جائے کنارہ، یک بار مجھے وحی مشیت نے پکارا، اب حکم خدا میں نہیں تاخیر گوارا، اس وقت یہ فرمان خدا اوڑھ کے اٹھا، میں ختم نبوت کی ردا اوڑھ کے اٹھا، اعلان رسالت سے پریشانی کفار، کفار کی یلغار سے اسلام کی پیکار، پیکار میں پڑتی ہوئی تلوار پہ تلوار، تلوار کے آئینے میں وہ موت کی جھنکار، میدان جو کفار کی لاشوں سے بھرا تھا، میں قوت بازو کی طرف دیکھ رہا تھا، بدر و احد و خندق و خیبر کی کہانی، بدر و احد و خیبر و خندق کی کہانی، دنیا کو میرے قوت بازو کی نشانی، وہ جرت انتر ہو کہ مرحب کی جوانی، ہر ایک پہ غالب میری تلوار کا پانی، جو کچھ تھا شرف نفس پیمبر کے لیے تھا،
ہر فتح کا صحرا سر حیدر کے لیے تھا. نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر فتح کا صحرا سر حیدر کے لیے تھا. میدان میں لاکھوں سے کبھی میرا بتانا. یہ قوت بازو ہے میرا بھول نہ جانا. حقدار کو ہاتھوں پہ کئی بار اٹھانا. حجت کے لیے شکل اولی الامر دکھانا. نکلا تھا جو اکمل تو لکم میری زبان سے. نکلا تھا جو اکمل تو لکم میری زبان سے. وہ اصل میں وارث کا تعارف تھا جہاں سے. وہ اصل میں وارث کا تعارف تھا جہاں سے. دنیا نے مگر سب میرے احسان بھلائے. دنیا نے مگر سب میرے احسان بھلائے. پڑھتے تھے جو کلمہ وہ میرے کام نہ آئے. یوں زہر بھرے تیر میرے دل پہ لگائے. زہرا کے پسر خون کے دریا میں نہائے. یوں لوٹ لیا باغ میری نور نظر کا. لاشا تھا کڑی دھوپ میں ہر برگ و ثمر کا. اغلب تھا کہ ڈوبے میری محنت کا سفینہ. اغلب تھا کہ غالب ہو جہالت کا کرینہ. اغلب تھا کہ ٹکڑے ہو صداقت کا نگینہ. اغلب تھا مٹے حرمت بطحا و مدینہ. محنت کو میری دے کے دلاسا نکل آیا. میدان میں میرا چھوٹا نواسا نکل آیا. میں کیا کہوں کیا تھی میرے شبیر کی ہمت. شبیر کی ہمت نے بچا لی میری عزت. صحرا کی تپش گرم ہوا عالم غربت. بچوں کے تڑپنے کی صدا پیاس کی شدت. سینے میں بڑے صبر کا سامان لیے تھا. شبیر میرے عزم کا طوفان لیے تھا. جس وقت بڑھا میری طرف خنجر باطل. فوراً میرے شبیر ہوا مد مقابل. گرداب یزیدی جو اٹھا صورت قاتل. شبیر ہی ٹھہرا میری آیات کا ساحل. جو ہاتھ اٹھا اپنا ہدف مجھ کو بنا کر. وہ ٹوٹ گیا پنجائے شبیر میں آ کر. عاشور محرم کا ورق دیکھ لے انسان. فوجوں میں گھرا تھا میری عظمت کا نگہباں. بکھرا ہوا پانی کی طرح خون عزیزاں. ہاتھوں پہ لیے لاش جواں دین کا سلطان. ظالم نے جو خون علی اکبر میں بری تھی. دراصل وہ برچھی میرے سینے پہ لگی تھی. شبیر کا وہ یوسف ثانی علی اکبر. وہ بولتا ایک میرا مرکا میرا پیکر. وہ لال جو زینب کا کلیجہ دل مادر. وہ چاند جو خط کھینچتا جاتا تھا زمین پر. سر پیٹ کے خوشبو نکل آئی تھی چمن سے. بہتا تھا لہو سورائے یوسف کے بدن سے. قربانی اکبر کی ادا اور دل شبیر. دیکھی نہیں کونین نے یہ صبر کی تصویر. اکبر کی جوانی سے ہوئی دین کی تعمیر.
خود بول اٹھی خواب براہیم کی تعبیر، بے شک سرے خلات کے لیے تاج یہی ہے، معیار براہیم کی معراج یہی ہے۔ بھولے گا نہ اسلام وہ اصغر کا تبسم، قربانیوں کی آخری آیت کا تکلم، وہ تیر وہ بے شیر وہ فطرت میں تلا تم، ایک پھول سے بچے کا وہ فوجوں سے تصادم، وحدت کے کمالات کی تصویر بچا لی، ایک نکتے نے آیات کی توقیر بچا لی۔ آخر میں دیا سجدائے آخر نے وہ پیغام، شبیر میری جان ہے شبیر میرا نام، سر کٹ گیا مظلوم کا مقتل میں ہوئی شام، زندہ رہی آیات بقا پا گیا اسلام، کی رات جو سرے نیزہ بترتیل ہوئی تھی، تفسیر میں والعصر کی تکمیل ہوئی تھی، تن خاک پہ تھا نیزے پہ سر کرتا تھا اعلان، مرتا نہیں وحدت کے صحیفوں کا نگہبان، انصاف اگر ہوگا تو کہہ دیں گے مسلمان، قرآن سے شبیر ہے شبیر سے قرآن، قرآن کے حوالے سے جو حق بات کہیں گے وہ مجلس شبیر سے وابستہ رہیں گے، کیا مجلس شبیر نہیں غم کی کہانی، کیا منظر عاشور نہیں مرثیہ خوانی، دیکھو تو عزاداروں کے اشکوں کی روانی، اشکوں کی روانی ہے مودت کی نشانی، بکھرے ہیں جو مظلوم کی تصویر بنا کے، آنسو نہیں موتی ہیں وہ زہرا کی دعا سے، جس نے بھی جہاں ذکر کیا کرب و بلا کا، جس گھر میں بھی ماتم کا جس گھر میں بھی مظلوم کا ماتم ہوا برپا، ملتا ہے جہاں اجڑے ہوئے باغ کا پرسا، سر کھولے ہوئے فرش پہ آ جاتی ہے زہرا، دیتی ہے دعا چوم کے غمخاروں کے آنسو، لے جاتی ہیں دامن میں عزاداروں کے آنسو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔